خلیفہ نبی فاروق اعظم، سراپا بندگی فاروق اعظم، سراپا بندگی فاروق اعظم، خلیفہ نبی فاروق اعظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آج یکم محرم الحرام ہے اور اسلامی سال ہجری سال کا آغاز ہی ایک ایسی جلیل القدر شخصیت کی شہادت سے ہوتا ہے۔ اس دن کو نسبت حاصل ہے کہ جو شخصیت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ آپ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اسلام کی شان ہیں، آن ہیں، بان ہیں۔ آپ کا دور خلافت اسلام کی تاریخ پر کے ماتھے پر ایک جھومر کی طرح ہے اور بہت تابانی کے ساتھ اور روشن چمکتا ہوا وہ دور خلافت، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی موافقت میں آیات قرآنی کا نزول ہوا ہو۔ آقا علیہ السلام جن سے بے حد محبت کرتے ہوں، اللہ جن سے بے حد محبت کرتا ہو، وہ شخصیت کیسی شخصیت ہوگی۔ آج ہم ان کی شخصیت کے حوالے سے ایک پروگرام پیش کر رہے ہیں، خصوصی پروگرام، اور خاص طور پر ان کی دور خلافت پر گفتگو کریں گے، کوشش کریں گے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور سیرت ہمیں بھی معلوم ہو اور ناظرین آپ تک بھی پہنچے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آج بہت ہی ممتاز شخصیات میرے ایوان میں تشریف فرما ہے، معروف علمی روحانی شخصیت، ممتاز اسکالر، بہت خوبصورت آپ کا انداز گفتگو، بہت اہم علمی نکات کے ساتھ آپ گفتگو کیا کرتے ہیں، متعدد کتب کے آپ مصنف ہیں، جناب سید شاہ حسین گردیزی صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور ممتاز اسکالر، کینیڈا سے تشریف لائے، مفسر قرآن، ان چند شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جنہیں مکمل قرآن مجید کی تفسیر کا شرف حاصل ہوا، جناب علامہ محمد آصف قاسمی صاحب۔ السلام علیکم۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ شاہ صاحب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، آپ کا نسب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند پایا شخصیت تھے۔ بلند پایا شخصیت بننے کے لیے خاندانی اثرات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بے شک، بے شک۔ اس لیے اس وقت جو بلند ترین خاندان تھا وہ قریش کا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاندان کے ایک فرد تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا نسب مبارک جو آپ نے خود بیان کیا ہے وہ حضرت عبداللہ سے لے کر عدنان تک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی نسب سے متعلق ہیں، اور ان کے خاندان کے ایک بزرگ جن کو عدی کہا جاتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے خاندان سے متعلق تھے، اور وہ مل جاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے خاندان کے ساتھ مرہ کے اوپر۔ اچھا۔ اور عدی جو تھے وہ ایک بڑے باکمال انسان تھے، اور اس خاندان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب، اعلیٰ نسب، اعلیٰ نسب۔ صحیح۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور یہیں پروان چڑھے۔ ان کے والد ماجد کا نام خطاب تھا، اور وہ بھی اپنے قبیلے کے ممتاز ترین افراد میں سے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جو تھے وہ بھی اپنے قبیلے کے ممتاز ترین افراد میں سے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے پاس قریش کی سفارت تھی، اور خاندان میں ممتاز لوگ ہمیشہ رہے۔ ٹھیک۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چچا تھے، ان کا نام تھا زید،
وہ زمانہ جاہلیت میں توحید پرست تھے، توحید کے قائل تھے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ مکہ مکرمہ میں وہ 2-3 افراد جو زمانہ جاہلیت میں توحید کے قائل تھے، ان میں ایک یہ حضرت زید تھے، دوسرے ورقہ بن نوفل تھے، اور ایک اور شخصیت تھی قیس بن ساعدۃ الایادی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جب لوگوں سے توحید کی بات کرتے تو لوگ ان سے ناراض ہوتے کہ یہ آپ بت پرستی خلاف کیوں بات کرتے ہو، توحید کی بات آپ کرتے ہو، اور ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا طریقہ بت پرستی کا ہے۔ تو ان کا ایک شعر ہے کہ ترکت اللات والعزی جمیعا کذالک یفعل الرجل البصیر، کہ میں نے لات اور عزیٰ کو ٹھوکر مار دی ہے، تمام ان بتوں کو، اور ہر عقل مند آدمی یہی کرتا ہے اور یہی کرے گا، سبحان اللہ، کہ وہ بت پرستی نہیں کرے گا، خدا واحد کی عبادت کرے گا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ چچا جو تھے یہ غار حرا میں عبادت بھی کرتے تھے اس زمانے میں، سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے وہ اپنے چچا کی مخالفت کرتے تھے ان تمام کاموں میں، اور اکثر و بیشتر وہ غار حرا میں چلے جاتے تھے، وہیں رہتے تھے، کبھی کبھی آتے تھے کعبے میں اور آ کے عبادت کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات میں پرورش پائی، اور انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھا، توحید کی آواز ان کے گھر میں تھی، مگر ان کے والد نے قبول نہ کی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوان ہوئے، نبی اکرم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، تو اس وقت پھر ان کے کان میں توحید کی وہی آواز پڑی، جی ہاں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کی طرح اس آواز کو قبول نہ کیا، اور ایک عرصہ اس میں گزر گیا، اور وہ لوگوں کو دیکھتے تھے کہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور جو لوگ ان سے متعلق ہوتے تھے تو ان کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شدت کرتے تھے کہ تم اسلام قبول کیوں کرتے ہو، غیظ و غضب کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ غیظ و غضب کا۔ علامہ صاحب، جب اسلام قبول کرتے ہیں، وہ ایک بڑا معروف واقعہ کہ قتل کے ارادے سے نکلے ہیں، وہ تبدیل ہو گئی، انقلاب آیا، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی ہے، اس کے اثرات ہیں۔ ان کے قبول اسلام کے جو اثرات اسلام پر اور مسلمانوں پر، اور پھر وہ جو تاریخ پر ہمیں نظر آتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ صابر صاحب، آپ کا کیو ٹی وی کا بہت شکریہ کہ آپ نے یاد کیا۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے کافی تفصیل سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خاندان سے متعلق ارشاد فرمایا۔ ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں اثرات سے پہلے، وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کچھ اس طرح سے ہیں اور انداز ایسے ہیں کہ جو ہم سے جتنا قریب ہے اتنا ہی ہم سے دور ہے، اور دور والے ہم سے قریب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ یہ ہے کہ جب تک کوئی آپ سے دور ہے وہ آپ کا شدید دشمن بھی تھا، مخالف بھی تھا، لیکن جو جتنا قریب آتا تھا، کیا بات، تو وہ جانثار ہو جاتا۔ جانثار اپنی شخصیت کو آپ کی شخصیت میں گم کر دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ذرا سی بات عرض کروں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے مومنو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اس کے متعلق میں پڑھ رہا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ماشاءاللہ بڑے ڈیل ڈال کے بھی اچھے تھے، آواز بہت بڑی اونچی آواز تھی، بھاری آواز تھی، بھاری آواز، بڑی آواز تھی، یعنی یہاں تک کہ اگر مکے کے کسی پہاڑ پر وہ کسی سے باتیں کرتے تھے تو لوگ مکے میں کہتے تھے کہ عمر فاروق اس سے باتیں کر رہے ہیں، یعنی اتنی اونچی آواز ماشاءاللہ۔ لیکن جس وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق حضور کی موجودگی میں اتنے آہستہ بولتے تھے کہ کبھی کبھی ہمیں پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر تم نے کچھ کہا؟ کیا بات، کیا بات، سبحان یہ اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کا میں سمجھتا ہوں خلاصہ بھی ہے، جی ہاں، اور محبت رسول، محبت رسول۔ ٹھیک ہے، اصل دیکھیں اصل چیز تو حب رسول ہی جی ہاں، ہے، جو وہ جذبہ پیدا کرتی ہے اور اس کے لیے برانگیختہ کرتی ہے، بے شک، اس طرف رغبت دلاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پوری زندگی جو ایک جانثاری کا ان کا انداز ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز ایسا بے مثال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کیا بات، سبحان اللہ. میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تھا، میں اس کا ترجمہ ایسے کرتا ہوں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تھا تو عمر فاروق ہوتے، کیا بات. لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں.